ہمارا آج کا موضوع صنعت تلمیح ہے۔ چونکہ تلمیح ایک صنعت ہے اور انہی صنعتوں پر علم بدیع کا انحصار ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلے علم بدیع کو سمجھنا ضروری ہے۔ بدیع کے لغوی معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں۔ اصطلاح میں علم بدیع وہ علم ہے جس سے کلام فصیح و بلیغ کی لفظی و معنوی خوبیاں معلوم ہو جائیں۔ اچھا شعر ہمارے دل میں اس لیے ترازو ہوتا ہے کہ وہ فصیح یعنی خوش بیان اور بلیغ یعنی موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ کلام میں یہ حسن دو طرح سے پیدا ہوتا ہے، ایک لفظی اعتبار سے اور دوسرا معنوی لحاظ سے۔ علم بدیع انہی دو حوالوں سے عبارت ہے۔ چونکہ صنعتوں کے استعمال سے کلام میں لفظی و معنوی خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، اس لیے علم بدیع کا انحصار صنعتوں پر ہوتا ہے۔ صنعت ہنر یا کاریگری کو کہا جاتا ہے۔ شاعر جب کسی صنعت کا استعمال مشقت کے بغیر کرتا ہے تو کلام میں وہ حسن پیدا ہوتا ہے جو قاری اور سامع کو حیران کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسے احساس مسرت سے ہمکنار کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ حسن اگر الفاظ کے ذریعے سے ادا ہو تو اس کا تعلق ثناء لفظی سے ہوتا ہے، اور اگر یہ حسن معنی و مفہوم کے ذریعے سے ادا ہو تو اس کا تعلق ثناء معنوی سے ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے اس لیکچر کا موضوع صنعت تلمیح ہے، اس لیے ہم دیگر صنائع پر بحث نہیں کریں گے اور صنعت تلمیح جس کا تعلق ثناء معنوی سے ہے تک ہی اپنی گفتگو کا دائرہ محدود رکھیں گے۔ عربی زبان سے اخذ کیے گئے لفظ تلمیح کے لغوی معنی رمز اور اشارہ ہے۔ یہ لفظ اسم نکرہ، مؤنث اور واحد ہے۔ اس کی جمع تلمیحات ہے۔ اصطلاح میں کسی تاریخی واقعہ، کسی کردار، آیت قرآنی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشہور شعر، کسی مثل، داستان یا قصہ کو جزو کلام بنانا تلمیح کہلاتا ہے۔ جیسا کہ شعر یا نثر میں کسی واقعہ کی جانب اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ واقعہ کافی مشہور ہو چکا ہو، خواہ خلاف عقل ہو، توہماتی ہو، طلسماتی ہو یا فرضی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض تاریخی واقعات جب داستانوں کی زینت بن جاتے ہیں تو زیب داستان کے لیے ان میں بہت سے اضافے بھی ہو جاتے ہیں۔ تلمیح کے طور پر جب ان کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ان کی وہی حیثیت پیش نظر ہوتی ہے جس کے سبب وہ واقعات معروف ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں واقعات کا تجزیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان پر اعتراضات قابل قبول ہوتے ہیں۔ ہر تلمیح کسی خیال کو ادا کرنے کا مخصوص سانچہ ہے، اور یہ سانچہ اس لیے کام میں لایا جاتا ہے کہ اس خیال کی تصویر سننے والوں کی نظر کے سامنے آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلمیح کی بنیاد جس بات پر رکھی جائے وہ لوگوں میں مشہور ہو۔ اس بات کی ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اصلی اور حقیقی بات کیا ہے۔ تلمیح اظہار خیال کا ایک لطیف ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے جو طویل واقعات کو کمال اختصار کے ساتھ ادا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ شعر میں الفاظ کے ظاہری قالب کے ذریعے معنی کی ایک دنیا آباد کی جاتی ہے، اور جب ذہن ان معنی کا ادراک کر لیتا ہے تب ہی شعر مکمل لطف دیتا ہے اور شعر سن کر سرور و انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تلمیح میں بلاغت منفرد ہوتی ہے جو سننے یا پڑھنے والے کو پلک جھپکتے میں سینکڑوں سال کا سفر طے کروا دیتی ہے۔ تلمیح کا چھوٹا سا لفظ اپنے اندر معنی کی جو کائنات رکھتا ہے وہ لفظیات کی دنیا میں تنہا اسی کا خاصہ ہے۔ کسی بھی بلیغ سے بلیغ تر لفظ میں معنی کی وہ وسعت اور گہرائی نہیں ملتی جو تلمیح کے چھوٹے سے لفظ کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ آئیے کچھ مشہور تلمیحات کا اشعار میں استعمال دیکھتے ہیں۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ علامہ محمد اقبال کا یہ شعر دیکھیے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔
اس شعر میں آتش نمرود کی تلمیح استعمال ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ بتوں کو خدا مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، مگر وہ لوگ بتوں کو پوجنے سے باز نہیں آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز ان کے بڑے بت کے سوا دیگر تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھیں اور رب حقیقی کی طرف رجوع کریں۔ بعد ازاں خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود بادشاہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور بعد ازاں وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور ان کے لیے سلامتی کا سبب بن گئی۔ علامہ محمد اقبال کا یہ شعر دیکھیے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں ایک نہایت باریک اور مارکۃ الآراء واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان بتوں کی محبت سے رفتہ رفتہ جدا ہوئے تھے، چنانچہ وہ نماز کے عالم میں بھی بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، مگر ان حرکتوں سے شارع اسلام نہ گھبرائے اور نہ ہی اپنے مشن سے پیچھے ہٹے، بلکہ صدائے ربانی لا الہ الا اللہ دیتے رہے اور خدائے وحدہ لا شریک کی حقیقت دلوں میں واضح کرتے رہے۔ الطاف حسین حالی کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ الطاف حسین حالی کے اس شعر میں چاہے یوسف کی تلمیح کا استعمال ہے، نیز اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ وہ بھائی جنہوں نے معصوم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور رات کو روتے ہوئے گھر پہنچے، انہوں نے بہانہ تراشا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی ایک پاک باز، باعصمت، عابدہ اور زاہدہ خاتون حضرت مریم کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مریضوں پر ہاتھ پھیر کر خدا کے حکم سے انہیں شفا یاب کر دیتے تھے۔